الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل واللعن محمد. الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پر جی محمد اللهم صل صل على محمد وآل محمد. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی مشہور و معروف آیت ہے، اور آپ سینکڑوں دفعہ ہزاروں دفعہ خطبہ ذاکرین علماء سے سن چکے ہوں. آیت مودت ہے، سورہ شورى کی آیت ہے کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے اس سلسلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، بجز یہ کہ میرے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے مودت کرو. اب خود اس آیت پر گفتگو اور اس کا تعلق جناب سیدہ کی شہادت سے، جناب سیدہ کے تعلق سے، جناب سیدہ کی عظمت سے کیا ہے. آپ یا دنیا کا کوئی بھی مفسر یہ مانے یا نہ مانے کہ رسول خدا کی نسل چلی یا نہیں چلی، یہ مانے یا نہ مانے کہ جناب امیر اہل بیت میں تھے، یہ مانے یا نہ مانے کہ جناب حسنین علیہ السلام اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے، یوں گفتگو بحث ہو رہی ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کر متفق ہونا پڑے گا کہ متفقن علیہ ہے کہ سیدہ رسول خدا کے وجود کا حصہ ہیں، اور سیدہ وہ واضح ترین معنی اور شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں اطلاق اور استعمال کیا جا سکتا ہے اہل بیت میں سے ہیں. اگر سیدہ کو کوئی اہل بیت میں نہ مانے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی پھر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے اور نسل رسول خدا. ایک بات. دوسری بات، خود قرآن مجید کے مطابق یہ سوال ہوتا ہے کہ مجلس، میلاد، ماتم، یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ اہل بیت کے سلسلے میں انجام دیتے ہیں اس کی بنیاد یہی آیت ہے. یعنی اہل بیت کے لیے کم ترین کام کو، معمولی ترین کام کو اگر آپ انجام دیں اہل بیت کے احترام میں، اس کی بنیاد یہی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے بعد خطبے کی جانب میں آؤں گا کہ خطبے کا تعلق ہے جناب سیدہ سے، اور یہ خطبہ واقعاً خود ذات سیدہ جس طرح سے مظلوم ہے، سیدہ کا خطبہ بھی مظلوم ہے، ذات رسول خدا مظلوم ہے، خطبہ غدیر مظلوم ہے، ذات جناب امیر مظلوم ہے. جناب امیر کی شان میں جو تمام کی تمام آیات آئی ہیں وہ اسی طرح سے مظلوم ہے، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ خطبہ صرف خطبہ نہیں ہے جناب سیدہ کا، بلکہ ہماری قبر، قیامت، برزخ کے سلسلے میں ولایت کا کیا تعلق ہے. یہ خطبہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیدہ کو علم غیب کس حد تک تھا. یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت سیدہ اس مقام پر ہے کہ عذاب الہی کو جس کی جانب جیسے چاہے موڑ دے. یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کو جس کی جانب جس انداز سے چاہے موڑ دے. اور یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ جس گناہ کے سلسلے میں کسی بھی مومن کو، اپنے کسی بھی چاہنے والے کے سلسلے میں اپنی شفاعت کو جس انداز سے چاہیں مشیت سیدہ کے مطابق، سیدہ اس کے مطابق وہ کام کر سکتی ہیں. اس خطبے میں جناب سیدہ نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں، پروردگار عالم کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں چیزیں نازلی، دنیا میں کیا نقصانات اٹھاؤ گے، آخرت میں کیا نقصانات اٹھاؤ گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے مستقبل کی پیشن گوئی کی ہے قیامت تک کے لیے سیدہ نے. اور یہ ممکن نہیں ہے مگر اس چیز کے ذریعے کہ جب تک سیدہ کو وہ علم نہ ہو کہ جو علم لدنی کہلاتا ہے. جناب سیدہ اور عجیب انداز سے سیدہ نے گفتگو فرمائی. پہلے تو اس آیت کے بارے میں دو چار جملے کہ حبیب ان سے کہہ دو کوئی اجر نہیں مانگتا. آیت کا ڈکشن دیکھیے، طرز گفتگو دیکھیے، بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے لا الہ الا اللہ کا ڈکشن ہے. لا الہ الا اللہ کے بارے میں جس طرح سے خدا نے ہم کو حکم دیا، گفتگو فرمائی، اسی طرح سے اس آیت کا انداز گفتگو ہے.
سب سے پہلے خدا نے ذہن بشر سے یہ اختیار چھین لیا کہ تم اپنی مرضی سے رتی برابر رنگ ربوبیت کسی کو نہ دو. تم چاند پہ چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، چاند گاڑی اسپیس شٹل بنا لو، کمپیوٹر بنا لو، اور کیا کیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. رنگ ربوبی کسی کو مت دو. بادل اگر برس رہے ہیں ان میں بھی خدا کا کچھ نہ کچھ عنصر ہے، نہیں، چھین لیا تم سے. زمین پھل اگا رہی ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں اپنی صحت و سلامتی و زندگی کے لیے. حق نہیں ہے پروردگار عالم کے وجود کے ساتھ کسی کو بھی جوڑو اس طرح سے کہ کہو ان میں بھی ربوبیت کا، ان میں بھی خالقیت کا، جس طرح سے خدا کی صفات ہیں ان میں بھی وہ چیزیں. یہ چھین لی خدا نے. کس طرح سے؟ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اگر اس بات کے آغاز کو دیکھیں آپ، جس طرح سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو لگتا ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں. ایک دم سے اگلا جملہ آتا ہے الا اللہ، یعنی ذہن بشر سے یہ اختیار چھین لیا کہ کسی کو بھی تم خدا کے بارے میں تصور نہیں لا سکتے. تمام تصورات باطل کو اپنے ذہن سے، خیال سے، دل سے، قلب سے دور نکالو اور صرف الا اللہ، اس خدا کی جانب متوجہ رہو. اسی طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے جب رسول خدا کا ذکر آیا، اجر رسالت کا ذکر آیا، تو اس کو جوڑا کس سے؟ دیکھو تم سمجھ رہے ہو اجر رسالت ہے نماز پڑھنا، نکال دو اپنے ذہن سے. روزہ رکھنا، حج پہ جانا، صدقات خیرات کرنا. قل حبیب ان سے کہہ دو لا اسلکم علیہ اجرا، کوئی اجر مانگتا ہی نہیں تم سے میں. تمام اجور اور ہر قسم کے اجر کی نفی فرمایا الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ مودت قربہ رکھو. تو مولانا نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں. سرکار جہاں پر مودت قربہ خالصتاً آئے گی وہاں پر نماز بھی آئے گی. اہل بیت کا سچا چاہنے والا اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جو اسی طرح کے گناہ کو انجام دے بغیر محبت اہل بیت کے. مولانا یہ آپ نے کیا بات کری، سن لیجیے. اس سے کہیں گے نا جواب کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. امام حسین آگے پوچھیں کیا جواب دو گے؟ دیکھیے مسخرہ پن کرنے والوں کی تو بات نہیں کر رہا میں. جو بیچارہ واقعا محبت کہتا ہے بھائی ہے تو گناہ، کیا منہ دکھائیں گے واقعا، اس کا مطلب گناہ کا تصور اس کے ذہن میں ہے. لیکن جو دوسرا، اب میں ایک حدیث کے ذریعے بات کو حل کروں. امام نے فرمایا عجیب جملہ، اپنے ایک راوی، اپنے صحابی، اپنے شیعہ، اپنے چاہنے والے کو مخاطب کر کے، ان القبیح من کل احد قبیح ومن کا اقبح لمکانے کا منا. برا کام جو بھی کرے برا ہے اور تم کہو تو سب سے برا ہے کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے. اور فرمایا ان الحسن من کل احد حسن ومن کا احسن لمکانے کا منا. خوبصورت کام جو بھی کرے خوبصورت ہے، تم کرو تو سب سے خوبصورت کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے. یعنی وہی نماز جو دوسرا پڑھے اچھا کام ہے، لیکن جب اہل بیت کا چاہنے والا پڑھے تو خوبصورت ترین ہے کیونکہ نسبت اہل بیت سے ہے. اور گناہ اگر کوئی کرے تو یہ سب سے قبیح ترین ہے. کس وجہ سے قبیح ترین ہے؟ گناہ کی حیثیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس کی نسبت اہل بیت سے. مولانا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اس سے بہتر ہے؟ کیونکہ جناب امیر المومنین نے فرمایا اصول کافی کی حدیث کہ دیکھو اپنے دین کی قدر کرو. گناہ اس دین میں بخشا جائے گا، نیک عمل قبول ہوگا. جو دوسرے ہیں ان کا نہ گناہ بخشا جائے گا نہ نیک عمل قبول ہوگا. لہٰذا یہ محبت، فرمایا لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اس حصے پہ گفتگو ختم ہو گئی. اب آئیے المودۃ فی القربہ. عربی زبان کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے قل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ القربہ. یہ خدا مودت پہ الف لام لایا، ایک فی کا اضافہ کیا، القربہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ المودۃ. میں آپ کو اسی آیت کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھاؤں. جناب رسالت آپ نے فرمایا، جناب سیدہ کی بھی حدیث ہے، ان دونوں ہستیوں کی حدیث ہے کہ السعید کل السعید حق السعید، وہ شخص جو واقعاً خوش قسمت ہے. کل السعید، مکمل خوش قسمتی ہے ہی اس میں. وہ حق السعید، اور اسی کا حق ہے کہ اس کو خوش قسمت کہو. تین جملے سنے آپ نے لفظ سعید کے ساتھ، تینوں پر کیا ہے؟ الف لام آیا. السعید، السعید کل السعید حق السعید. کون ہے خوش قسمت مکمل؟ حق اسی کا ہے کہ خوش قسمت کہو. اور واقعاً حقیقی معنوں میں خوش قسمت کون ہے؟ اس آدمی آپ فرما رہے ہیں من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، جو علی سے محبت رکھے علی کی زندگی میں، جو علی سے محبت کرے علی کی موت کے بعد. لہذا الف لام جب لا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل طریقے سے خوش قسمتی اسی کا حق ہے.
تو پروردگار عالم نے فرمایا المودت، یعنی مودت کے جتنے بھی مادے ہیں، خبردار کوئی مادہ مودت بھٹک کے دائیں بائیں نہ جائے۔ تمہاری مودت کا قبلہ تعین کیسے ہو؟ دیکھیے ٹھیک ہے جناب امیر کے سامنے تلوار چلائی، ہو گیا گناہ، لیکن بہرحال نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ جب ترازو نصب کرنے پر آؤ نا اشخاص اور شخصیات کے کردار کے تعین کے لیے، تاریخ کے گزرے ہوئے ہوں یا بعد میں آئیں، یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں، جو گزرے ہوئے کردار یا جو بعد میں آئیں، بعد میں آنے والوں کی ابھی بات کر دیتا ہوں، بعد میں بات کروں گا، پہلے جو گزر گئے۔ فرمایا کہ دیکھو دیکھ لینا، کس کے ذریعے دیکھ لینا؟ مودت فی القربہ ان میں کہاں تک تھی۔ اب یہ سیدھا سیدھا ایک قانون بتاؤں میں آپ کو، یہاں پر آپ لوگ بیٹھیں، ایک الماری لگا دیجیے یہاں پر کبرڈ جس میں کتابیں و قرآن ہو، تو یہ جہاں پر الماری آ گئی، اب یہاں پر کوئی انسان نہیں بیٹھا، ایک چلر لگا دیجیے، واٹر کولر رکھ دیجیے، اب وہاں پہ بھی انسان نہیں بیٹھا۔ جتنی چیزیں آپ اس کمرے میں اضافہ کرتے رہیں گے اتنا زیادہ وہاں سے جو مومنین عزادار ہیں ان کی جگہ کم ہوتی رہے گی۔ تو آپ کہیں گے ریشو کیا ہے؟ بھائی ریشو یہ کہ جتنا آپ نے سامان رکھا، الماری، چلر، ٹیبل، مائک، ممبر، وہاں سے لوگ غائب امان نہیں ہیں۔ تو جناب امیر کی مودت کس طرح سے ہونی چاہیے؟ اگر جناب امیر کے دشمن کی رتی برابر بھی مودت دل میں آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اسی ریشو کے ساتھ، اسی انداز سے، اسی پروپورشنیٹ وے میں جناب امیر کی مودت چلی گئی۔ جناب سعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ السعید کل سعید حق السعید، مکمل خوش بختی چاہتے ہو تو کس طرح سے مودت کرو۔ دیکھیے جناب امیر اچھے تھے، سیدہ کی کیا بات ہے، ہو گئی غلطی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خدا کے پاس ہیں، سب خدا نہیں سرکار، قبلہ آپ کا تعین ہو کس طرح سے، مودت فی القربہ۔ اب اس آیت پر آئیے، المودت، محبت کا جتنا بھی سبسٹنس ہے، مودت کا جتنا بھی مادہ ہے، وہ کہاں پر ڈال دو؟ فی القربہ، سب کا سب اہل بیت کے قدموں میں ڈال دو۔ رتی برابر اگر اپنے تم کو دل کو چیک کرو، دیکھو اس میں کسی کی مودت ہے تو تم مودت علی ابن ابی طالب کے مرحلے پر نہیں ہو، محبت پنجتن کے مرحلے پر نہیں ہو، نام ہے اس محبت اہل بیت کا محبت اہل بیت، ورنہ در حقیقت اس کا تعلق ہے ربوبیت کے اقرار سے، رسالت پر ایمان سے۔ دوبارہ چلیے آپ آیت کی جانب، آیت نے کیا فرمایا؟ حبیب قل، ان سے کہو، حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب کو علی بن ابی طالب مت سمجھیے، حسنین کو حسنین مت سمجھیے، سیدہ کو ایک خاتون مت سمجھیے 18 برس کی مومنہ، بلکہ ان کا حکم آ رہا ہے عالم غیب سے۔ یہ محبت اہل بیت آئی کہاں سے؟ مولانا قرآن میں آئی ہے۔ دیکھیے سنت سے تو آپ نے دیکھا سیدہ کا احترام کر رہے ہیں، حسنین کا احترام کر رہے ہیں، جناب امیر کا احترام کر رہے ہیں، رسول خدا، یہ سنت ہے، واضح ہے، لیکن اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ قرآن میں۔ قرآن کی جڑ کہاں پر ہے؟ علم الہی، علم الہی میں کس مقام پر؟ مانا یہ آپ بتائیں گے؟ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، خود قرآن بتائے گا۔ قرآن فرما رہا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب وہ ہے جن کی آیتوں کو ہم نے عالم غیب میں مضبوطی کے ساتھ احکمت کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہے کاف میم، اس کا عربی میں معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی گھوڑے کے منہ پر لگام کو کسیں اور وہ مکمل آپ کے کنٹرول میں آ جائے، لہٰذا آپ اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مستحکم، یعنی بڑا اسٹرانگ ہے۔ آپ قاضی جب حکم کرتا ہے عدالت میں، آپ کہتے ہیں حکم دے دیا، یعنی اب بات ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ جس طرح سے گھوڑے کے منہ پر آپ لگام ڈال دیں اور اس کے بعد وہ گھوڑا آپ کے قابو میں، کنٹرول میں آ جاتا ہے، اونٹ کے منہ میں آپ لگام ڈال دیں، وہ اونٹ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے جب قاضی جج حکم کرتا ہے تو یہ حکم جج کے قابو میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں بڑی مضبوط، محکم، استحکام، حکم والی بلڈنگ ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ دائیں بائیں نہیں گرے گی، بڑی مضبوط بلڈنگ ہے۔ خدا فرما رہا ہے ان آیتوں کو ہم نے اپنے علم میں، عالم غیب میں مضبوط کیا ہے اپنی حکمت کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی آ کر اس آیت کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب امیر کا حق تھا مودت کرنا، نہیں کی، جناب سیدہ کا حق تھا کہ آپ مودت کریں، نہیں کی، حسنین کا حق تھا کہ آپ ان سے مودت کریں، آپ نے نہیں کی۔ یہاں پر وہ اس آیت سے جب ٹکرائے گا تو پنجتن سے نہیں ٹکرا رہا، علم الہی سے ٹکرا رہا ہے، حکمت الہی سے ٹکرا رہا ہے۔ حکمت الہی سے پہلا ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟
علم الہی سے پہلا ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ جب خدا نے آدم کو خلق کر کے کہا تھا کہ سجدہ کرو. لہٰذا محبت اہل بیت کی جڑ علم غیب الہی میں ہے کہ جہاں پر حتی جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آیات نازل نہ ہوں. نازل کا مطلب کیا؟ ریویل کرنا، یعنی ڈسینڈنگ آرڈر میں آیت آ رہی ہے. علم الہی میں کب کون سی آیت تشکیل پائی کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا جناب سیدہ نے جو آیت پڑھی ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو جناب امیر کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے تھے، سورہ ہود کی آیت پڑھی کہ جہاں پر خدا، سورہ کہف کی آیت پڑھی کہ جہاں پر خدا نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے آدم کو خلق کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ففسقا، شیطان نے فسق کیا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں مل گیا تھا، تو خدا نے وہاں پر کہا بئس للظالمین بدلا، جنہوں نے ظلم کیا ان کو جو بدلہ ملے گا کتنا برا ملے گا. سیدہ ولایت جناب امیر کے مخالفین کے سلسلے میں اس آیت کو پڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مت سمجھنا کہ خدا کا علم آدم اور شیطان کے قصے پر رک گیا، تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا علی کی ولایت تک آیا ہے. تو یہ جناب سیدہ جو آیات جناب سیدہ نے تلاوت فرمائی ہیں کس انداز سے، اور پورا ایک نفسیاتی تجزیہ کیا. اچھا، اب یہ جو سیدہ کو اتنا درد اور اتنی تکلیف ہے، اذیت میں ہے سیدہ، ایک جسمانی اذیت ہے سیدہ کو، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایک اذیت نہیں ہے، مطلب ایک کے بعد ایک اذیتیں ہیں سیدہ کو. گواہی خود سیدہ نے دی اپنے بارے میں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا، کہ وہ اگر روشن تاریک راتوں پر پڑھتے تو وہ روشن دنوں پر پڑھتی، تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی. تو یہ سیدہ خود اپنے بارے میں گفتگو فرما رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ درد، رنج، محن، آلام، اذیتیں کوئی معمولی نہیں ہیں. لیکن آپ خطبے میں جا کر دیکھیے کہ اس بی بی سے سیکھیے کچھ حب علی ابن ابی طالب کو. اس کیفیت میں آنے کے باوجود سیدہ نے ولایت جناب امیر کی اہمیت پر جس طرح سے گفتگو فرمائی ہے، تو یہ درد اور رنج اور تکلیف ہے کہاں پر؟ بشریت کا نقصان کیا ہوا؟ کہیں پر کسی بھی مقام پر کسی نے ائمہ کا کچھ نہیں بگاڑا. دیکھیے، بگاڑے کوئی اس کا جس کا کوئی سنوار سکے. نہ یہ انسان ائمہ کا کچھ سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جناب امیر نے کہا ہو جب مجھے رسول خدا نے ہاتھوں پہ بلند کیا اتنا خوشی کا سما تھا، نہیں فرمایا. آپ کیا سمجھتے ہیں غدیر جناب امیر کے لیے کوئی بہت اچھا پیغام لے کر آئی تھی؟ آپ کی امامت وہ ہے جس نے ہمیشہ آپ کی اذیتوں کو اپنے وجود پر روک کر آپ کو آسائشیں فراہم کرنے کی کوشش کی. غدیر امیر المومنین کے سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں ہے. آپ کو حکم دیا گیا اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، ہنسو، مذاق کرو، مسکراؤ، ایک دوسرے کو جاؤ عیدیاں دو، تحفے تحائف دو، خوشی مناؤ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ غدیر کی حقیقت آپ کے لیے یہ ہے، لیکن جو صاحب غدیر ہے اس کو سوائے درد اور اذیت کے کچھ نہیں ہوا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تاریخ کا. آپ جا کر دیکھیے تاریخ کے حساب سے، روایت کے حساب سے. تو جناب سیدہ کا جو درد ہے وہ ہے کہاں پر؟ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا بلیۃ الناس بنا عظیمہ، لوگوں کا امتحان ہمارے ساتھ بڑا عجیب ہے، بہت بڑا امتحان. فرمایا کیا امتحان ہے؟ فرمایا کہ ہم ان کو بلاتے ہیں، دعوناہم فلا یستجیبون، ہم ان کو بلاتے ہیں ہم سے ہدایت لو، یہ نہیں آتے. وہم بغیرنا لا یہتدون، ان کو ہدایت ہمارے علاوہ کہیں اور سے مل نہیں سکتی. پانچویں امام رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. رحمت للعالمین والی رحمت دل میں ہے. صاحب رحمت رحم دل انسان جب کسی کو دیکھتا ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں گر رہا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح سے گڑھے سے نکال لے، اور اگر کوئی گر جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ پانچویں امام کا حال ہے. چھٹے امام کا حال ہے کہ تم لوگ گمراہی میں جا رہے ہو، ہم چاہتے ہیں تمہیں گمراہی سے کھینچیں. پہلا مرحلہ کہ سمجھو حق کے رسالت کیا. جب حق کے رسالت آ جائے تو اس کے بعد جو جناب سیدہ کا ایک جملہ ہے جو مسلسل ان ایام میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ بھی سن لیجئے کہ فرمائے شہزادی نے، اب یہاں سے میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ شہزادی کو رنج کس بات کا ہے، حق کس کا ضائع ہوا ہے.
در حقیقت کون لوگ تھے کہ جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے تھے، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہترین کب کہتے ہیں آپ؟ کہ جب بہتر ہوں اور وہاں بہتر سے نیچے ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہماری کلاس میں مولانا 50 اسٹوڈنٹ ہیں، بہترین یہ 5 ہیں، اس کا مطلب اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں۔ تو جب سیدہ فرما رہی ہیں ہمارے شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اس کا مطلب ہے جنت میں کوئی اور بھی ہے کہ یا شیعہ نہیں ہے یا بہترین نہیں ہے۔ اب سیدہ نے فرمایا اگلا ٹکڑا، اگلا حصہ، کہ وہ لوگ ام الموالین لأولیائنا والمعادی لأعدائنا المسلم لنا بقلبہ ولسانہ، اور وہ لوگ کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں، ہمارے اولیاء سے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں، جناب فضہ سے آپ محبت اور مودت کرتے ہیں، شہزادہ علی اکبر، جناب زینب، یہ تمام اولیاء خالص ہیں جناب سیدہ کے، ان سے آپ مودت کرتے ہیں۔ تو بی بی نے کیا فرمایا؟ جو ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے، جو ہمارے سچے اولیاء سے، دوستوں سے، محبین سے، ہمارے سچے ماننے والوں سے محبت رکھے، اور زبان سے وہی عقائد، انہی عقائد کا اظہار کرے جو ہمارے ہیں، دل میں وہی عقیدہ رکھے جو ہمارا ہے، جو ہم نے عقیدہ دیا۔ اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں چلے گا، مانا آپ جو بھی امام فرمائے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، خیر ہماری طرح سے چلے، لیکن وہ گناہ انجام دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ دنیا میں ابتلیا بالرزایا والبلایا، دنیا میں اسے اذیتیں دے گا خدا۔ کیوں اذیتیں دیکھا؟ اب آپ نے جملہ سمجھا کہ تکلیف جناب امیر کے چاہنے والے کے لیے خدا کا تحفہ ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ پاک کر کے لے کے جائے۔ سیدہ نے فرمایا المبتلا بالرزایا والبلایا، تکلیفوں، رنج، محن، اذیتوں سے، بیماریوں کے ذریعے اس کو تکلیف دی جائے گی تاکہ پاک ہو کر جائے۔ اگر نہیں پاک ہوا، اب یہ حدیث ختم ہو گئی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ ہیں، فشار قبر ہوگا، قبر میں اذیتیں ہوں گی، پل صراط پر اذیت ہوگی، قیامت کے میدان میں اس کو اذیت ہوگی۔ وہ شیعہ اہل بیت ہے کہ جس کی آنکھ بند ہوگی کوئی اذیت نہیں ہوگی، محب کو اذیت ہوگی، محب کو عذاب ہوگا، محب کو دنیا میں عذاب ہوگا۔ یاد رکھیے لفظ شیعہ آئمہ کو بڑا پسند ہے، اور آئمہ کو نااہل جب آ کر شیعہ کا دعویٰ کرے تو آئمہ جلال میں آ جاتے ہیں، دونوں واقعات ملتے ہیں۔ کسی بھی امام نے اپنے کسی راوی کو، صحابی کو چھوڑا نہیں ہے کہ جب اس نے یہ کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، اگر نہیں تھا امام کے علم کے مطابق، امام نے اس کی فہمائش کی، تنبیہ کی، یا مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، کیا تم مسلمان ہو کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر تم نے کیسے کہا شیعوں میں سے ہو؟ تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو، تم نے 2 دعوے کیے ہیں، جھوٹا دعویٰ کیا، استغفار کرو، خدا کو برا لگا ہے، ملائکہ کو برا لگا ہے، کہ ابن رسول اللہ آپ کو مانتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، آپ کے آبا و اجداد کو مانتا ہوں۔ کہا یہ جو تم نے تعریفیں بتائی نا، ڈیفینیشن، یہ تم محبین میں سے ہو، شیعہ ایک الگ درجہ ہے۔ شیعہ کا درجہ قرآن میں آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا انا من شیعتکم، یا ابن رسول اللہ آپ کے شیعوں میں سے ہوں، اہل بیت الاطہار، اہل بیت الطیبین، رسول کے اولاد کے جو چاہنے والے ہیں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو کیا؟ پریشان ہو گیا، کہا ابراہیم کا دل پاک تھا ہر برائی سے۔ کہا کہ ابن رسول اللہ یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ کہا قرآن جا کر پڑھو، ان من شیعتہ، قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت کے شیعوں میں، جناب امیر کے شیعوں میں ابراہیم کا نام آتا ہے۔ جو ابراہیم کی سطح پر جائے یا ابراہیم کے ساتھ مکمل ریزمبلنس ہو، ابراہیم کے ساتھ مکمل شباہت ہو، وہ کہے شیعہ۔ کہا پھر میں کیا ہوں؟ کہا کہ تم ہمارے محب ہو۔ لہٰذا جناب سیدہ کو درد اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر علی بن ابی طالب کو ممبر مل جاتا، اگر علی بن ابی طالب ممبر کو رونق بخشتے، دیکھیے بات آ گئی ہے، کرنے دیجئے، مولانا زیب ممبر ہوں گے۔ بھائی کوئی زیب ممبر ویب ممبر نہیں ہوتا مولانا، ممبر کی زیبائی شیخ ہستی کے ذریعے وہ پردہ غیب میں ہے، ہمیں زیبائی دیتی ہے ممبر، عزت ہماری یہ ممبر ہے، ہم اس ممبر کی عزت نہیں ہے سرکار۔ کل آپ لکھ دیجیے مولانا صاحب آئے ہوئے وہاں سے اور وہ سفر کی روایات سنائیں گے، بڑے دلچسپ واقعات، 3 آدمی بھی نہیں بیٹھے ہوں گے، اور دوسرے دن لکھ دیجیے مولانا مجلس پڑھیں گے، 300 آدمی بیٹھے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ذکر اہل بیت مجھے عزت دیتا ہے، میں عزت نہیں دے سکتا اہل بیت کو۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ وہ
اور ہستیاں تھیں. تو جو ساسات ابن سوہان نے آ کر کہا, جناب امیر جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے, فرمایا ما زانت کل خلافہ, خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی بلکہ آپ نے خلافت کو زینت دی. یہ جو آپ پڑھتے ہیں زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, یہ تو 50 کروڑ مسلمان کر رہے ہیں. نماز فخر اس وقت کرتی ہے کہ مجھے علی نے پڑھا, لہذا آپ ادائے صلاۃ کرتے ہیں. اقامہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اس منبر کے پائے نکال دیجئے, ڈھیر ہو جائے گا. گاڑی سے پہیے نکال دیجئے, زمین پر آ جائے گی. کرسی کے پیر آپ پائے توڑ دیجئے, میز کے ساتھ یہی کیجئے. یہ موبائل, یہ اسپیکر, یہ سب اس کے اسٹینڈ کو جو کھڑا ہوا ہے جس پہ, نکال دی, گر پڑے گا. نماز گری ہوئی ہے زمین پر, قائم کس نے کی؟ پنجتن نے کی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, کسی کے بارے میں آپ نہیں پڑھ سکتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مولانا کو دیکھا, جی مولانا نے بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھی ہوئی تھی, ایک نماز قضا نہیں کی. نہیں کہہ سکتے آپ مولانا آپ نے نماز قائم کی. نماز قائم وہ کرے جو ربوبیت اور عبودیت کے تمام رشتوں کو نبھائے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا جناب سیدہ فرما رہی ہیں, دیکھو محب رہو گے مشکلات میں رہو گے. خوب توجہ کیجیے اس بات کو. تو آپ کو یہ مجلسیں محبت کے مرحلے سے نکال کر تشیع اور شیعہ کے مرحلے تک اگر نہیں لا رہی تو کوشش کیجیے. اب آپ کی سمجھ میں ولایت کا مرحلہ کیا؟ پہلا مرحلہ ولایت کا کہ محب بنو. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے سفر کا آغاز کرو محبت سے تشیع تک. ٹھیک ہے, رک جائیے. اچھا دیکھیے سرکار, یہ میرا مسئلہ نہیں کہ آپ نے آج تک نہیں سنا, یہ فلاں علامہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے, میرا یہ ہیڈک نہیں ہے. آپ میرے سامنے کوئی بات لائیے گا, اعتراض کیجیے گا, وسائد الشیعہ لائیے, اصول کافی لائیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو میں بات کہنے والا ہوں بڑی خطرناک بات ہے جو اب کہنے والا ہوں. شب شہادت جناب سیدہ, شب عاشورہ ہے, اور شب شہادت جناب امیر ہے. یہ مخصوصیاں جو اس کو ہم اگر اپنی ایک عوامانہ زبان میں کہوں اور نادانی کے الفاظ کو استعمال کروں, بڑی بھاری شبیں ہیں ہے نا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری گفتگوری محبت خدا پہ, خدا کی محبت, خدا کی محبت. آپ خدا سے زیادہ خدا کے چاہنے والے بن گئے ہیں کیا؟ خدا فرما رہا ہے من احبکم فقط احب اللہ. دیکھو جا کر, جس کے دل میں 12/5/14 کی محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ. آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ تگدوں میں رہیے, للکتے رہیے, تڑپتے رہیے, بلکتے رہیے, مچلتے رہیے, کسک پیدا کیجئے. کس بات کی؟ اللہم امیتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب. پروردگار مجھے موت دے اس پر جس پر تم نے علی بن ابی طالب کو موت دی. واحینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب. مجھے زندہ رکھ اس زندگی پر جو تم نے علی بن ابی طالب کو دی. یہ جو بچے ہمارے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیے, بات سنیے. مسٹیسزم کیا ہے, میڈیٹیشن کیا ہے, میڈیٹیشن کیا ہے, اسپرچولیٹی کیا ہے. سرکار پنجتنائزیشن کی طرف جائیے. ہر چیز فضول ہے. یہ چیزیں ان کے لیے ہیں سرکار کہ جن کے پاس اپنے باورچی خانے میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. میں مثال دے دوں, ایک وقت ہے مثال دے دوں. آپ کا بچہ, میں نے پہلے بھی یہیں پہ شاید, آپ کا بچہ کہتا ہے وہاں سے پیزا, وہاں سے برگر, یہ سب مجھے کھلا دیجیے. ایک دفعہ گاڑی جاری ہوتی ہے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آج صرف ہوم لیس لوگوں کے لیے, جو اب پاکستان کی اصطلاح میں گداگر ہیں, ان کے لیے کھانا ملے گا. لائن لگی ہوئی ہے. آپ کا بیٹا کہتا ہے وہ دکان ہے وہیں سے جہاں سے آپ لیتے ہیں گاڑیوں کی, مجھے کھانا. بیٹا ابھی اچھا نہیں لگ رہا. کیوں؟ وہی تو برانڈ ہے, وہی چیز ہے. تو آپ نہیں بیٹا مناسب نہیں آج ان کے لیے جو ہوم لیس ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ہی کہ بیٹا ان کا حق مارا جائے گا, ہم لائن میں لگیں گے, کوئی دوسرا آ جائے گا. مثال صرف ذرا ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے. دیکھیے دوسروں کے فوڈ آؤٹ لیٹ پہ وہ جائے کہ جس کے اپنے گھر میں خالی ہو چکا ہو. آپ کو عرفان چاہیے, آپ کو معرفت چاہیے, صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے کیا؟ دعائے کمیل میں نہیں ہے, مناجات شعبانیہ میں نہیں ہے, نہج البلاغہ میں نہیں ہے. آپ کے امام نے آپ کو کیا چیز کم دی ہے؟ لہٰذا وہاں پر جا کر لائن میں وہ کھڑا ہو کہ معذرت جس کے گھر میں کچھ نہ ہو, جو بن ماں باپ کا ہو. سرکار آپ کے باپ ہیں دو, ایک رسول خدا, ایک جناب امیر. آپ کو کسی اور کی جانب دیکھنے کا حکم نہیں ہے, دیکھنے کا حق نہیں دیا. میں میر انیس کا ایک مصرع آ رہا ہے ذہن میں, ذرا آپ درود بھیجیں.
غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر. یہاں میر انیس کہنا مجھے مدح کرنے سے چڑھا کسی دوسرے کی. جب علی بن ابی طالب کے لیے زبان چل پڑی تو میں اپنی حیثیت کو برباد کروں. سلیمان خدا نے مجھے بنا دیا علی کی مدح کر رہا ہوں. جب سلیمان کی طرح مجھے خدا نے بنا دیا کہ میں علی بن ابی طالب کی مدح کر رہا ہوں تو غیر کی مدح کروں، اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر. تو یہ سمجھیے آپ کو اہل بیت سے کس طرح جوڑا خداوند تبارک و تعالیٰ نے. جب تک یہ ایمان نہیں آئے گا ایک چیز. دوسری چیز مولانا وہ ان کا ایک لیکچر ہے فلانے صاحب کا، مجھے خدا مل گیا. یہ کیا مطلب خدا مل گیا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ جو چیز پانچویں امام اور چھٹے امام نے جس کو جسٹیفائی نہیں کیا ہے، جس کے نیچے دستخط نہیں ہے، وہ سوائے ڈھکوسلا سراب ہے، ایک ہیلوسینیشن ہے، ایک عجیب آپ کے دماغ کی پیداوار ہے، اس کا کوئی عالم غیب میں اثر نہیں ہے. خدا مل گیا. سرکار آپ کو خدا مل چکا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ ساری گفتگو یہاں پر ہے کہ جو محبت کرتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا القى فی قلبہ محبت زیارت الحسین. خدا جب کسی سے محبت خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈالتا ہے. خدا جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ طلب ڈالتا ہے کہ اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھو، نماز کے مسائل سیکھو، روزے کے جو تمہیں مسائل ضرورت ہے وہ سیکھو. لہٰذا آپ کو آپ کے 12 5 14 نے معیار خود آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. آپ کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے ائمہ کے روزے پہ تو کہتے ہیں پروردگار نبی کے گھر کے روزے پہ کھڑا ہوں. جناب امیر کا مختلف ہے سلسلہ. جب جناب امیر کے روزے پر جاتے ہیں تو اذن دخول میں یہ اللہم لبابک وقف، تو پروردگار تیرے دروازے کی خاطر یہاں کھڑا ہوں. لہٰذا چھٹے امام اگر فرما رہے ہیں کہ ان ابواب السماء لتفتح، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے جد علی بن ابی طالب کی قبر پر جا کر دعا کرے. فلا تکن نماما عن الخیر. لہذا جب علی بن ابی طالب کی قبر کے پاس جاؤ اور دعا مانگو، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں. میں وعدہ دے رہا ہوں نا تمہارا چھٹا امام. لہذا خیر کو حاصل کرنے کے سلسلے میں سوتے مت رہ جانا. زری کے پاس کھڑے ہو کر اپنا الٹا سیدھا موبائل چیک کر رہے ہیں، فلاں میچ ہو رہا تھا کیا ہوا، کسی کے ساتھ گپے لگانے لگ گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں دی گئی ہیں. آپ کو خدا کی محبت ڈھونڈنے کو کس نے کہا ہے سرکار؟ یہ باتیں چھوڑ دیجئے. اور یہ جو ہمارے ممبروں پر دوسروں کی بھونڈی نقل اتاری جا رہی ہے اس کو روکنا چاہیے ورنہ بیکار نسل پیدا ہوگی. لگاتے رہو ٹکریں. علی بن ابی طالب یہ دیکھیں مولا اچھے آدمی تھے. یہ علی بن ابی طالب کی ڈیفینیشن کے اچھے آدمی تھے. رسول خدا جو ڈیفینیشن بتا رہے ہیں جب تک وہ آپ کے دلوں میں نہیں آئے گی ایسے ایمان کا فائدہ نہیں ہے. رسول خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، فرمانا عدل الحق ہے سودار، جہاں علی جائے حق کو اس کے پیچھے بھیج. کائنات کا ہر شخص جو علم و تقوی کے جس مرتبے پر بھی ہو، رسالت ماں فرما رہے ہیں عمار یاسر سے، عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا. عمار دیکھو اچھا یہ وادی کا سمجھ میں آپ کے نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو گلف آنا پڑے گا. خوفناک خشک پہاڑ، بیچ میں ایک رستہ، ویلی، وادی، کہیں سے بھی پتھر آ سکتا ہے. اور اگر بارش ہو جاتی ہے نا گلف میں وادیوں کے بیچ میں تو 5 منٹ میں ایسا خوفناک سیلاب آتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. انڈو پاک کے لوگ جا کر ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ تو بارش ہو رہی ہے سیلاب 5 منٹ سے بھی کم میں سیلاب آتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا. تو اب ایسی وادی سے اگر گزر رہے ہو آپ، رات کا وقت ہو، کوئی ریچھ آ جائے، بھیڑیا آ جائے، شیر آ جائے، سانپ آ جائیں، پتھر لڑکتے ہوئے آ جائیں، تو آپ چاہیں گے 1000 10,000 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ جاؤں. اچھا پوری دنیا کی آبادی اس ویلی سے، اس وادی سے گزر رہی ہے. مولانا ہم بھی اسی وادی سے گزرے، اس میں سائنٹسٹ ہیں، اس وادی میں فقہاء ہیں، علماء ہیں. اب یہ میں شیخ توسی علامہ حلی کی بات نہیں کر رہا، یہ بڑے نمازی ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ چلیے. اس وادی سے کیوں نہیں جائے؟ یہاں پہ ایک آدمی جا رہا ہے اکیلا. کون ہے یہ؟ کوئی جو جوگی روٹی کے ساتھ نمک کھاتا تھا. کون؟ رسول کا بھائی چھوٹا علی بن ابی طالب. تو بھائی ایک آدمی ہے، یہاں چلیے. رسول خدا فرما رہے ہیں وَاتْرُكِ النَّاسَ طُرًّا، عمار سب کو چھوڑ کر اس وادی سے گزرنا جس سے علی اکیلا گزرے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے تب علی کے ساتھ جانا. اگر 20 ارب ہو جائے تو علی 20 ارب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سرکار علی بن ابی طالب کی فضیلت کا بیان جب بھی آیا رسول خدا نے جناب امیر کی فضیلت کو آشکار کیا، مد مقابل کہا جتنی بھی تعداد ہو جائے، آپ کے کیلکولیٹر میں ڈیجٹ ختم ہو جائے، علی بن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں، قیامت تک تم عبادت کرتے رہو. کب قیامت آئے گی؟ 10 لاکھ سال بعد.
50 لاکھ سال بعد، 50 ٹریلین سال بعد، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. قیامت 50 ٹریلین ریز ٹو دی 50 ٹریلین سال بعد آئے، تب بھی تم علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا آپ سمجھیے کہ آپ کو یہ خوب سمجھیے گا. امام مجتبی فرما رہے ہیں کم من ضلالۃ زخرفت بآیۃ من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں، گمراہیاں کہ جن کو قرآن کی آیت کو سجا کے ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے. پہلا ثبوت دے دوں، پہلا ثبوت واقعہ صفین، لا حکم الا للہ. خوارج نے نعرہ لگایا، آیت پڑھی امیر مومنین کے سامنے، گمراہی ہے. عبید اللہ ابن زیاد جناب زینب کے سامنے کہہ رہا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، خدا جس کو چاہتا ہے. وہ آیت جس طرح سے پڑھی، تو یہ آیت پڑھی جا رہی ہے کس کے سامنے؟ اہل بیت کے سامنے. قرآن کی آیتوں کو مت دیکھو، عبادتوں کو مت دیکھو، اپنا قبلہ رکھو کہاں پر؟ اہل بیت کے ساتھ. یہ کب کی بات تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اور اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا جب شیطان کو خدا نے خلق کیا، خدا نے آیت نازل کی سورہ کہف میں، شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ففسق عن امر ربہ. شیطان نے خدا کا حکم نہیں مانا، خدا نے کہا بئس للظالمین بدلا. یہ ظالمین ایک تھا شیطان، آدم کے مقابلے پر آیا، خدا نے آیت پیش کی. جناب سیدہ نے یہی آیت خطبہ فدق مسجد نبوی میں آ کر پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مت پوچھیے کہ مولانا ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیے مولانا عجیب ریلیونس ہے. اب یہ سیدہ دنیا سے تشریف لے گئی. اب میں مستقبل کی، ماضی کی بات ہو گئی، ماضی بعید، اور اس کے ماضی قریب 1400 برس پہلے کا واقعہ، مسجد نبوی، فدق اور جناب سیدہ کا خطبہ بتا دیا. اب آگے بڑھیے، کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ ایمان لایا ہوں میں اس پر، مؤمنون، میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ جب آپ کو رجت نصیب ہوگی تو آپ آئیں گے. معکم لا مع عدوکم، آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں گا. یعنی جب اہل بیت ہوں تو اہل بیت معیار ہیں. اس اہل بیت کے مقابلے میں نہ عبادت کوئی مقام رکھتی ہے، نہ تلاوت کوئی مقام رکھتی ہے، تقوی اپنا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا اہل بیت کے مقابلے میں. یہ چیز اگر آپ کے پاس آ رہی ہے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں مل رہا. خدا کی محبت، مولانا خدا کی محبت کیا ہم نہیں رکھیں؟ بالکل رکھیں. اصل خدا کی محبت ہے آپ کا حق. دعا کمیل خدا کی محبت ہے، ابو حمزہ صومالی خدا کی محبت ہے، مناجات شعبانیہ خدا کی محبت ہے. لیکن کس حوالے سے؟ امیر المومنین کے راستے سے، امام سجاد کے راستے سے. خدا کی محبت بغیر ان ہستیوں کے کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھی تقریر کیجئے، اچھے ادبی الفاظ ہیں، بڑی لٹریری تقریر ہوتی ہے، لطف اندوز ہوئیے، ورنہ حیثیت کچھ نہیں ہے اہل بیت کو ہٹا کر. لہٰذا جناب سیدہ، دوبارہ میں آپ کے سامنے جملہ پیش کروں جو میں نے کہا کہ جناب سیدہ کو تکلیف اور درد اور رنج اور غم کس بات کا ہے؟ اس بات کا کہ یہ ہزاروں اربوں کھربوں لوگ جو علی کی ولایت کی وجہ سے دنیا میں خدا کے مطابق حکم گزارتے اور قیامت میں جب جاتے تو علی کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جاتے. کہ سیدہ کا کچھ نہیں بگاڑا تم نے ان بیچاروں کا بگاڑا کہ جو بعد میں نسلیں آئیں گی، یہ جو نسلیں موجود ہیں. تو سیدہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا کہ سیدہ در حقیقت یہ کہنا چاہتی ہیں، اپنے الفاظ میں تشریح کروں، کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں، شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے. اور اس کے بعد جنت میں کون ہوگا؟ محبین. سیدہ نے فرمایا کہ یہ طبقہ اعلیٰ جہنم میں ہوں گے، جہاں پہ جہنم کی آگ کم ہوگی. پھر فرمایا ثم ننقذهم ونستنقذهم من النار بحبنا وشفاعتنا وننقلهم الى حضرتنا. اس کے بعد جب بعض ایک تعداد ہوگی محبوں کی کہ جو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، سب سے کم ترین آگ میں، ٹھنڈی ترین آگ میں. اور پھر سیدہ نے فرمایا ہم ان کی شفاعت کروائیں گے اور نجات دیں گے جہنم کی آگ سے اپنی محبت کی بنیاد پر. یعنی جہنم سے جو نکل کے آئے گا بھی تو محبت سیدہ، محبت پنجتن کی بنیاد پہ نکل کے آئے گا. اور فرمایا ننقلہم الی حضرتنا، جنت میں لا کر چھوڑ نہیں دیں گے، الی حضرتنا، اپنے محضر میں رکھیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اپنے قدموں میں رکھیں گے. لہٰذا ایک سفر ہے جو آپ کو اختیار کرنا ہے، ایک سفر ہے جو مجھے اختیار کرنا ہے، ایک جرنی ہے، ایک مسافرت ہے، ایک حرکت ہے. ایک کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ تک؟ ولایت کی معرفت، محب، اور اس کے بعد تشیع، شیعہ کے مرحلے پر. فرمائے رسول خدا نے الزموا مودتنا اہل البیت، ہمارے میرے گھر والوں کی مودت سے جڑ کر رہو.
جڑ کر رہو. من یودنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے مودت رکھے گا، یدخل الجنت بشفاعتنا، وہ آخر میں ہم اہل بیت کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جا کر رہے گا. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسالت معاف فرما رہے ہیں، لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفت حقنا، خدا اپنے کسی بھی بندے سے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ ہمارے حق کی معرفت حاصل نہ کرے. کیا جملہ فرمایا ارشاد میں آپ نے؟ ہمارے حق کی معرفت حاصل نہ کرے، ہمارے حق کی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے، اب آپ کی سمجھ میں آیا 8ویں اور 9ویں امام نے جو فرمایا اپنی زیارتوں کے بارے میں. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دادا امام رضا کی زیارت کے بارے میں فرمایا جو میرے دادا کی زیارت کرے. فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام نے جو میری پھوپھی کی زیارت کرے. معصومین کے بارے میں کیا جملہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ کے آخری جملوں میں ہے، عرفان حق اہل بیت من زارہا عارفن بحقہا، جو ان کے حق کی معرفت رکھ کر زیارت کرے. یہ کیا چیز ہے مولانا؟ یہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیجیے، حرام سے بچیے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیجیے اور حرام سے بچیے تو ائمہ کو عربی نہیں آتی تھی، یہی لفظ کہہ دیتے. اس کا مطلب ہے کہ حرام سے بچنا اور واجب کو انجام دینا سملر ہے، بہت سی جگہوں پر ملے گا، لیکن علی ابن ابی طالب کو وہ مقام دے کر عبادت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں ائمہ یہ نہیں فرما رہے کہ عبادت کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، بہت اچھے ہمارے پاس آ جاؤ، جتنے گناہ کرتے رہو، جتنی جیبیں کاٹو، جتنے گردنیں کاٹو، سب کی غیبت کرو، تہمت، بغض، کینہ، حسد، جو بھی کرو، تم ہمارے شیعہ بس بہترین ہو، تم اس حوالے سے بہترین ہے. لیکن اس حوالے سے ائمہ ناراض ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت اس وقت قبول ہوگی کہ جب معرفت حق کے اہل بیت کو رکھا جائے. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ خدا کسی بھی بندے کا اپنے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ہمارے حق کی معرفت نہ رکھے. لہٰذا یہ جو سیدہ کو درد اور اذیت ہے یہ اس بات کا ہے کہ تم نے علی کو حق نہ دے کر کتنا بڑا گناہ کیا. لہٰذا وقت ہمارے پاس ہے، میں کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس خطبے کے. اور ایک عادت بنائیے، یہ خطبہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی. خرید کر اپنے پاس بیڈ روم میں کہیں بیڈ کے سائڈ میں ایک خطبہ غدیر، دوسرا خطبہ جو یہ خطبہ فدق ہے، اور تیسرا جناب زینب کا خطبہ کہ جو بیوی نے دربار شام میں دیا، چوتھا جناب امام سجاد کا خطبہ جو امام سجاد نے مسجد میں، جامع مسجد میں دمشق کی دیا، یزید کے سامنے، واقع آپ کے سامنے. ان خطبوں کو بار بار پڑھتے رہیے. صحیفہ سجادیوں کو رینڈملی بیچ میں سے کھولا پڑھنے لگیے، نہج البلاغہ کو رینڈملی کھولیے، بیچ میں سے پڑھنے کی عادت ڈالیے. وہاں شروع سے شروع کریں گے، ہر خطبہ ہر روز پڑھیں گے اردو میں یا انگریزی میں، نہیں ہوگا کبھی بھی. نہ 9 من تیل ہوگا، نہ وہ مسائل ہوں گے. لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، رینڈملی پڑھنے کی عادت ڈالیے. لیکن یہ خطبہ بی بی کا، امام سجاد کا خطبہ، جناب زینب کا خطبہ، خطبہ غدیر، ان کو اپنے پاس رکھیے، اپنے بستر مساری کے سرانے، اور کھول کے پڑھتے رہیے، بیچ میں سے کہیں سے بھی کھولے پڑھتے رہیے. جناب سیدہ نے جو خطبے پر میں گفتگو فرمائی ہے، 2 باتیں ہیں. دیکھیے مولانا یہ فضائل پڑھ رہے ہیں، ہم عمل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا خدا کو عمل نہیں چاہیے، عمل کے ساتھ آپ کے دل کی ایک کیفیت چاہیے. وہ کون سی کیفیت ہے؟ وہ یہ ہے، آپ مختلف علماء سے سن چکے ہیں، اس لیے میں یہاں پر رکوں گا نہیں، اشارہ کر دوں گا. شیطان کا کوئی جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا. خدا کو خالق بھی مان رہا ہے، رازق بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے، تمام چیزیں مان رہا ہے. کہہ رہا پروردگار عبادت کروں گا تیری، اس کو نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ امیر المومنین نے کہا کہ تعصب تھا، تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا. لہٰذا خدا کبھی کبھی اپنی توحید کا امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کی محبت کے ذریعے. خطبہ غدیر بہت بڑی گواہی ہے، خطبہ غدیر میں، کہ جہاں پر رسالت مآب نے تمام کی تمام وہ آیات کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے بڑے بہترین انداز سے، ان کو نعمتیں ملیں گی، ان تمام آیتوں کو منسلک کیا ہے ان سے کہ جو علی کی ولایت کو مان کر مریں گے. اور جتنے لوگ کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، جتنی آیت تھی رسالت مآب نے یہ نہیں کہ وہ تمام آیتیں تم کو پتہ ہیں، آیتیں پڑھ کر بتائی ہیں. تمام آیتیں پڑھیے. کہا یہ جانتے ہو کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو علی کی دشمنی کے ساتھ دنیا سے جائے. تو رسول خدا 1,20,000 لوگوں کو جمع کر کے جو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ محبت علی ابن ابی طالب کو، ولایت علی ابن ابی طالب کو. اور خدا والا انداز ہے خطبہ غدیر کا.
خدا کہہ رہا حبیب اگر یہ کام نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا. خدا پوری رسالت کو ہٹا کر تو جناب رسالت میں فرما رہا ہے اگر ولایت جناب امیر کو نہیں مانا تو سمجھو مجھے بھی نہیں مانا. یہ میرے الفاظ ہیں، مختصر کر کے بتا رہا ہوں. سیدہ نے آ کر یہاں پر یہ گفتگو فرمائی ہے. اچھا کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے؟ عظیم الشان فصاحت و بلاغت کے ساتھ. اگر آپ اس خطبے پہ سے جا کر مٹا دینا کہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے، لکھ دیں جناب امیر نے فرمایا ہے، تو سب یقین کر لیں گے بلاغت اور فصاحت ایسی ہے. اور واقعاً یہ خطبہ معجزہ ہے. جناب سیدہ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے اور اپنی ولایت کا اعلان بھی فرمایا. کون سی ولایت؟ جو مباہلہ میں جو ظاہر ہوئی تھی، ملی نہیں تھی، ظاہر ہوئی تھی. وہاں پہ خدا نے کیا کہا تھا؟ تم ان پر لعنت کرو، یہ تم پر لعنت کریں، اور تم رکھو خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر. اختیار تھا پنجتن کو کہ خدا کے عذاب کو جہاں چاہیں بھیج دیں. آیت کا جملہ کیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فَنَجْعَلْ کا مطلب ہے ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر. یہ ولایت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دعا کریں گے خدا کی لعنت تم پر نازل ہو جائے. فَنَجْعَلْ ہم رکھیں گے لعنت خدا کو جھوٹوں پر. لہٰذا یہ ایک ولایت کا تقاضا رکھتی ہے. یہی چیز جناب سیدہ نے آ کر گفتگو فرمائی ہے کہ جب مسجد سے لوٹ کر آئیں خواتین آئیں اور جناب سیدہ کی عیادت کے لیے. اور ایک اور کام کیا سیدہ نے، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا جائے، لیکن سیدہ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا لوگوں کو اس موقع پر. عجیب مرحلہ ہے. تلوار اٹھانے کا کہاں نصرت کے لیے طلب کیا؟ سید الشہداء نے طلب کیا، امیر المومنین نے، اور امام مجتبیٰ نے. ان تین اماموں نے جنگ کے لیے طلب کیا. اس سے پہلے جب جناب امیر کا حق چھن رہا ہے، جناب سیدہ نے مدینے کے لوگوں کو حکم دیا ہے، آیات پڑھ کے بتلایا کہ تم تلوار اٹھاؤ علی بن ابی طالب کے حق کو علی تک پہنچانے کے لیے. اور اس کے بعد جب خواتین آئیں تو جناب سیدہ سے پوچھا کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، کیا حالت ہے آپ کی؟ فحمدت اللہ فصلت علی ابیہا. خدا کی حمد بجا لائیں، اپنے بابا پر درود بھیجا اور کہا کہ عائفتن لدنیا کننا قالیتن لرجال کننا. میں تمہارے گھر کے مردوں سے سخت ناراض ہوں اور تمہاری دنیا مجھے بری لگ رہی ہے. یہ فرمایا. اور عجیب کس بات پہ فرمایا کہ لفظتہم بعد ان عجمتہم. میں نے تمہارے مدینے کے پورے مردوں کو دیکھا، امتحان لیا، اور اس کے بعد میں نے انہیں ٹھکرا دیا. صبرتہم، ان کے وجود کی گہرائی دیکھی کہ ان میں بلندی کردار کتنی ہے. جب میں نے کچھ نہیں پایا تم کو ٹھکرا دیا. مجھے نفرت ہو گئی ہے تمہاری دنیا سے. کس دنیا سے؟ جہاں پر حسن حسین زینب ہیں. ماں کا دل چاہتا ہے کہ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، لیکن جناب امیر پر جو ظلم ہے وہ اتنا شدید ہے. سیدہ کہہ رہی ہیں اب مجھے تمہاری دنیا سے نفرت ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں جو مسجد سے لوٹ کر آئی ہوں، میں دیکھیں اپنے اردو کے جملے بھی اضافہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس سینیریو کو آپ سمجھ لیں. میں جو لوٹ کر آئی ہوں مسجد سے، بی بی نے فرمایا، خوب توجہ کیجیے گا، بی بی نے ایٹریبیوٹ کیا ہے، ریفر کیا ہے اپنے کو، ایٹریبیوٹ کیا ہے اس جملے کو اپنی ذات سے. فرمایا یہ جو ظلم ہوا ہے نا علی پر، اس کی ذلت اور رسوائی کو میں ان لوگوں پر رکھ کر آئی ہوں جو قصوروار ہیں. آپ کو یہ انداز کون سا لگ رہا ہے؟ مباہلے والا. یعنی اس بی بی میں یہ طاقت ہے. اچھا خوب توجہ کیجیے گا، خدا انتظار کر رہا ہے کہ جناب سیدہ اس عذاب کو رکھ کر آئیں. خدا عذاب لکھ چکا ہے. یہاں پر سیدہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو شفاعت ہمارے گھرانے کا حصہ ہے، شفاعت ہمارا حق ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شفاعت ہو جائے گی ان کی، تو یاد رکھنا میں اپنے ہاتھوں سے ان پر ذلت اور رسوائی کو رکھ کر آئی ہوں، اب ان کو شفاعت بھی نہیں ملے گی. یہ ایک معنی میں نے بڑا آسان سا کیا آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جناب سیدہ نے عجیب جملہ فرمایا ہے. کیا میں بتاؤں جس طرح سے جناب امیر مومنین کی فضیلت بیان فرمائی. 3-4 جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا الی ای نحو اتجہوا والی علی ای سناد استندوا. فرمایا کہ تم کس چیز پر، کس ستون پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو؟ تم کر کیا رہے ہو؟ تم لوگوں نے جو لشکر میں سب سے پیچھے رہتے تھے ان کو اٹھا کر وہاں لے آئے ہو کہ جو لشکر میں آگے تھا اس کو پیچھے لے گئے اور جو پیچھے تھا اس کو آگے لے کر آ گئے. جو بہادر، دلیر اور جری تھا اس کو اٹھا کر تم نے پیچھے پھینک دیا. ایک تو بات یہ. اور اس کے بعد جناب سیدہ نے جو مقابلہ کیا ہے عرب کی تاریخ کا، بابا کے آنے سے پہلے، اپنے بابا کے آنے کے بعد، اور ایک نفسیات بتائیے کہ تم لوگ کرتے کیا تھے. فرمایا اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اتنے جگہ پہ پڑھ چکا ہوں، کون سی جگہ پہ کہاں کیا پڑھا ہے،
لیکن بہرحال جناب امیر کے بارے میں جو گفتگو فرمائیے جب خواتین آئیں اور گفتگو کی تو وہاں پر ایک جملہ، وہ جملے سن لیے 2 3، من الذی نقموا عن ابی الحسن. خوب توجہ کیجیے گا، جناب سیدہ ہیں نہایت کرب کے عالم میں 95 دن گزارے ہیں، لیکن مسلسل گفتگو کیا فرما رہی ہیں؟ ابو الحسن کا حق، ابو الحسن کو حق دو، ابو الحسن مظلوم ہے، علی مظلوم ہے. عجیب ہے، یہ شہزادی، یہ بیوی اپنے وجود کو بھول کر جناب امیر کی ولایت کو آگے بڑھا رہی ہے. اگر دنیا سے تمام خطبہ خدا اٹھا لے، تمام قصیدے جناب امیر کی شان میں اٹھا لے، یوٹیوب گوگل سے سب مٹ جائے، تو پھر مولا کے فضائل کیسے پتہ چلیں گے؟ تب بھی پتہ چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ ولایت جناب امیر کے پیچھے سیدہ کی شہادت ہے. یہ خون اتنا عظیم الشان ہے کہ یہ کافی ہے جناب امیر کی ولایت کو قیامت تک پہنچانے کے لیے. لہٰذا فرمایا من الذی نقم عن ابی الحسن، یہ کیا ہے تم لوگ ابو الحسن سے ناراض ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ناراض ہوئے؟ فرمایا نقم واللہ لقلت مبالاتہ لحتفہ. وجہ یہ ہے کہ علی موت سے بالکل نہیں ڈرتا. جب تمہارا امام موت سے نہیں ڈرے گا اور تمہارا مزاج وہ کہ رسول پیچھے سے پکارے، خطبہ سناتے وقت تم چھوڑ کے چلے جاؤ، نماز کے وقت تم چھوڑ کے چلے جاؤ، احد کے میدان سے تم چھوڑ کے چلے جاؤ، خندق میں تم رسول خدا پر الزام لگاؤ کہ رسول جھوٹ بول رہے ہیں، تم کہاں اور میرا وہ شوہر کہاں کہ جو موت سے بالکل نہیں ڈرتا؟ تم ہو زندگی کے پجاری، تم ہو زندگی دنیا میں رہنے والے. علی ابن ابی طالب کو موت سے رتی برابر ڈر نہیں لگتا. نقم واللہ، فرمایا قلت مبالاتہ لحتفہ وتبحرہ فی کتاب اللہ وتنمرہ فی ذات اللہ. کا وجہ یہ ہے کہ علی خدا کے احکامات کو جاری کرنے کے سلسلے میں جب خدا کے حکم کو کچلتے ہو تم لوگ، تو علی اس طرح سے بپھرتا ہے جس طرح سے غیظ و غضب میں آیا ہوا شیر. تم لوگ اوقات ہے کیا؟ یعنی جناب امیر کو درد دینے والی تمام چیزوں میں سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ جس کے برابر میں قبر ہونے پر آدم اور نوح فخر کریں، اس کے نام کو کن گھٹیا دشمنوں کے ساتھ لیا جائے کہ علی نے ان سے جنگ کی، علی نے ان سے جنگ کی، انہوں نے علی سے مناظرہ کیا، انہوں نے علی کو خط لکھا، انہوں نے جناب امیر کو دھمکی دی، انہوں نے جناب امیر پر یہ الزام لگایا. یہ تمہاری اوقات ہے کیا؟ این التراب رب الارباب، جس وقت خاک رب عالم پاک، این نجس کہاں عالم قدس کہاں. لہذا جناب لہذا یہ جو واقعہ فرمایا پھر خود بتایا کہ بفر جاتا ہے زخمی شیر کی طرح، جو شیر غیظ و غضب میں آئے حکم خدا کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے. تبحرہ فی کتاب اللہ، جب تک علی ہے تم قرآن کی آیتوں کو موم کی ناک بنا کے موڑ نہیں سکتے اپنی مرضی سے. تم چاہتے قرآن کو اپنی طرح سے سمجھو، علی اس طرح سے بتائیں گے کہ جس طرح سے قرآن نازل ہوا. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے اچھا 2 الزام اور لگائے گئے جناب امیر پر. ایک الزام میں بتا دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب مذاق بہت کرتے ہیں، خلافت پہ وہ بیٹھے کہ جو مذاق نہ کرے. جناب امیر نے اس الزام کا جواب دیا، فرمایا کہ اس نے کہا کہ انی رجل تلعابہ وان فی دعابہ، میں مذاق بہت کرتا ہوں. فرمایا حیات حیات، یہ چیز مجھ سے دور ہے بہت. کہاں علی ابن ابی طالب اور کہاں شوخی اور مذاق. دیکھیے جناب امیر مذاق کرتے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے اس سے بالکل مختلف. اس بات کو یہیں پہ ختم کیجئے. اب چلیے جناب سیدہ نے وہاں پر بتایا کہ تم لوگوں کی کیفیت کیا تھی کہ جب جناب امیر بعد ان منیا ببہم الرجال وذوبان العرب، خدا نے میرے بابا کے سامنے خدا لے کر آیا عرب کے بڑے بڑے بھیڑیوں کو، عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو. خدا نے قرآن میں لکھا کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، خدا نے جنگ خندق میں مومنین کو جنگ سے محفوظ رکھا. یہ خدا نے جو جنگ سے محفوظ رکھا تو کیسے رکھا خدا نے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز، یہ آئی کس کے صدقے میں؟ سید الشہداء کے صدقے میں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز حج، یہ آئی کیسے؟ سید الشہداء کے صدقے میں. تو اب جناب سیدہ اسی بات کو جناب امیر سے جوڑ رہی ہیں. فرمایا کلما نجم قرن الضلال اور فغیرت فاغرت من المشرکین، جب بھی گمراہی نے سر اٹھایا یا مشرکین نے کوئی سازش کی اور میرے بابا کے سامنے آئے، تو سب سے پہلے بھیڑیے عرب کے بڑے بڑے، سب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے بہادر آئے، سازشیں ہوئیں، مشرکین نے سر اٹھایا. تو ہوا کیا؟ اب وہ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ایک الگ پرسیپشن ہے، بی بی کا ایک الگ پرسیپشن ہے. میں توہین نہیں کر رہا، اقبال بہت بڑے شاعر ہیں،
لیکن بہ مت جائیے آپ اپنے قبلوں کو. بہت بڑے شاعر ہیں، میں عزت کرتا ہوں کیونکہ محب اہل بیت تھے، محب جناب سیدہ ہیں، لیکن پرسیپشن بتا رہا ہوں. خیر، فرمایا کہ جب بھی یہ کام ہوتے تھے اور اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کیا فرمایا بی بی نے، بھیڑیے آئے میرے بابا کے مقابلے پہ، سورما آئے، مشرکوں کی سازش آئی، کافروں کی سازش آئی، انہوں نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا کافروں نے. تو فرمایا کہ القى اخاه عليا في لحواتها، جب بھی یہ تمام کام ہوئے میرے بابا نے اپنے بھائی کو، اپنا شوہر نہیں کہا، میرے بابا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. ایک ہے لفظ ارسلا، بھیجا، بیوی نے بھیجنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، القا، پھینک دیا. اچھا جب پھینک دیا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، علی اپنی مرضی سے جاتے تھے یا مجبوراً؟ اب رسول خدا آپ نے کہہ دیا شرما حضوری میں چلے گئے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اہم ہے. کل کوئی مورخ کہہ سکتا ہے چلے آتے تھے شرما حضوری میں، کیا کرتے؟ اور جناب سیدہ گواہی لے رہی ہیں جناب امیر المومنین کے قلب مطہر کی. یہ کون گواہی لے رہی ہے؟ وہ بی بی کہ جس کا غضب خدا کا غضب ہے، جس کی خوشی خدا کی خوشی ہے. جناب سیدہ نے جناب امیر کے قلب کی گواہی دی. فرمایا القى اخاه عليا في لحواتها. اب سمجھیے کہ ذوالفقار کے زخم گہرے کتنے تھے. اب سمجھیے کہ نسلیں گزر گئیں، ذوالفقار کا زخم ابھی تک اس سے خون ٹپک رہا ہے. مارے سانپ کی طرح جو زخمی سانپ ہے. اب بھموڑو موتوا بغیظکم، قرآن نے فرمایا اس غضب کی وجہ سے مر جاؤ. عضوا اناملکم، اپنی انگلیاں چباؤ، مر جاؤ اس غضب سے. علی ابن ابی طالب کا ذکر باقی ہے. لہذا فرمایا شاہ سیدہ نے اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں پھینک دیتے تھے. فلا ينكفئ حتى يطع سماخها باخمصه. اور نبی کا بھائی کا ہے، اپنا شوہر نہیں کا. دیکھو یہ مت سمجھنا کہ علی سے میرا بابا محبت نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس کے باوجود بھی جھونک دیتا تھا. فرمایا فلا ينكفئ، اور علی اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے. جتا سماخها باخمصه. یہ سماخ کس کو کہتے ہیں اور اخمص کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھیے ذرا، آپ کے مولا نے سرکار نسلیں سوار دی، نسلیں بگاڑ دی. آپ کے مولا نے جو بغض میں مبتلا ہوا نسلیں بگڑ گئیں، جو محبت میں مبتلا ہوا نسلیں سنور گئیں. لہذا جناب دیکھیے شہزادی اور جناب امیر کا مزاج ایک ہے. جب جناب امیر نے بدر کا ذکر کیا، قاتل جدک و اخیک و خالق یوم بدر شطخن، بات سنو، شام میں بیٹھ کر مجھے قتل کی دھمکیاں مت دو. اتحدثنی بالحرب، تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. یاد کرو میں وہی ہوں، انا ابو حسن، میں وہی ابو الحسن ہوں. ومعی سیفی، وہی تلوار ہے. وذالک القلب الذی القى علی عدوی، ابھی تک وہی دل ہے. تیرے سر باز کا بوڑھا مت سمجھنا. جناب امیر نے جملہ کہا، تمہارے ماموں کو، تمہارے دادا کو اور تمہارے بھائی کو بدر کے دن مارا ہے میں نے. کس طرح سے مارا ہے؟ شدخن. یہ شدخ کیا ہے؟ جب کسی کھوکھلی چیز کو زمین میں مار کے آپ پھوڑے نا، سرائی، مٹکا، تو جو آواز آتی ہے وہ ہے. جناب امیر ویک پوزیشن میں ہے، سرکار طاقت اس کے پاس ہے. عجیب مسئلہ ہے. خط لکھ رہے ہیں، سمپیتھی گین کریں، کوئی مذاکرات کا رستہ نکلا ہے. یہ آئے دمشق کو میرے حوالے کر دے، کیا کرے گا؟ میرا خاندان کم ہے، سب کے سب ان کے. عجیب ہے. یہ ہے کس جگہ سے متصل جناب امیر؟ مرضی الہی. فرمایا سیدہ نے فرمایا میرا علی، رسول کا بھائی علی اس وقت تک نہیں پلٹتا تھا. یتا کہتے ہیں کچلنے کو. کس کو، کس چیز سے کچھ؟ سماخ کہتے ہیں اس کان کے اس حصے کو. اخمص کہتے ہیں یہ جو پیر ہے نا آپ کا، یہ پیر میں جو ایک جگہ ہے جو اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، کہ جو پلین ہو اگر پیر تو مشکل ہو جاتی ہے، جوتا ایک میڈیکیٹڈ جوتا پہننا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ جو سماخ ہے پیر کی، وہ جو ایک کمان نما چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سماخ، اس کو کہتے ہیں اخمص. فرمایا جب بھی یہ بڑے بڑے بھیڑیے آتے تھے نا، اور یہ سورما اور یہ جنگ کیا شعلوں کو بھڑکاتے تھے، میرا بابا اپنے بھائی کو بھیجتا تھا جنگ کے شعلوں میں. اس وقت تک علی نہیں پلٹتے تھے جب تک کہ اپنے پیر سے ان کے کانوں کو رگڑ کے نہ آئے. بی بی کچھ تو ان کی عزت کو بچا لیجئے. جناب سیدہ کا جواب آئے گا، جو علی سے ٹکرا گیا نہ خدا اس کی عزت کرتا ہے نہ سیدہ اس کی عزت کرتا ہے. لہذا اور پھر فرمایا یخمت لہبہا بحد سیفہ، اور اپنے تلوار کی دھار کے پانی سے جنگ کے شعلوں کو بجھا کر آتے تھے. جملہ کیا فرمایا بی بی نے؟
اطفأہ اللہ، خدا بجھاتا تھا. خدا نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کف اللہ المؤمنین القتال، سورہ احزاب. خدا نے جنگ خندق میں مومنین کو بچا لیا جنگ کی زحمت سے. خدا مومنین کو بچایا جنگ کی زحمت سے. تو کس کے ذریعے بچایا؟ خدا کا دیکھو جب جنگ کو ہم نے بجھایا تو اپنے ہاتھ کے ذریعے تو بجھایا ہوگا. ڈھونڈو میدان خندق میں ہمارا ہاتھ ہے کون؟ لہٰذا یہ جناب سیدنا. اور اس کے بعد فرمایا ينكفوا حتى يتعصم اخا باخمسه ويخمد لحبا بحد سيفه. فرمایا مقدودا دوبا في ذات الله مجتهدا في امر الله قریبا من رسول اللہ سیدا فی اولیاء اللہ. جب انسان دشمن کے مقابلے پہ جاتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا، انسانی نفسیات ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے یا سامنے والے کو مارنا چاہتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے. جناب سیدہ فرما رہی ہیں جب میرا شوہر رسول کا بھائی جاتا تھا نا تو روح کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سوائے خدا اور رسول خدا کے کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا. آپ اس علی بن ابی طالب کی روح کو کیسے تولیے گا کہ جو مد مقابل دشمن کو دیکھ کر بھی یا رسول کی جانب اس کے حواس ہیں یا خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مقتولا دوبا فی ذات اللہ، ڈوبا ہوتا تھا مسلسل ذات خدا میں، مجتہدا فی امر اللہ، خدا کے حکم کو انجام دینے کے لیے اپنی آخری کوشش کو بروئے کار لاتا تھا. سیدا فی اولیاء اللہ، کائنات میں جتنے بھی خدا کے ولی تھے جنگ کے دوران علی ان کا سید و سردار ہوتا تھا. شہزادی کا جملہ ضائع نہ ہو، سرکار وقت گزر چکا ہے. مثلا یہ افسوس رہے گا مجھے کہ بی بی کے اس جملے کو میں ضائع ہونے دوں، یہاں پر نہیں، ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ سیدن فی اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جب تلوار مرحب عمرو بن بدر خیبر خندق احد حنین علی تلوار چلانے اور سید ہیں اولیاء الہی میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ جو دیکھیں عام متقی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولی خدا کی بات ہو رہی ہے، ان کا آقا ہوتا تھا. اگر آپ کسی کیفیت میں جائیں کہ عمرو بن عبدود جیسا پہلوان جو 1000 سواروں کو اکیلے نپٹ لے، مرحب جیسا آئے، امین بچے ہیں اس کے آگے، کیا 28 برس 30 برس عمر ہے، یہ کئی جنگیں لڑ چکا ہے. جو کی روٹی کھا کر آنے والا ڈرے گا نہیں؟ کیا تمہاری ڈیسنٹ ڈائٹ ہے بھائی؟ میں جو کی روٹی نمک اور کھجور کے ساتھ کھاتا ہوں. آپ کرکٹ ہاکی کا میچ کھیلنے کے لیے ٹیم کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ڈائٹ کیسی ہے ویدر کے مطابق. آپ اپنے مولا کو کہاں ہیں مولا آپ کے دیکھیے. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اپنے مد مقابل کے سامنے جا کر جنگ کی، اگر لمحے بھر کے لیے جناب امیر کے قلب میں یہ خیال آ جائے کوئی اور نہیں تھا اس کو بھیجتے، پھر مجھے بھیج دیا، ولایت تو چھوڑ دیجیے تقویٰ کے مرحلے سے نیچے آ جائیں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کے قلب کا یہ حال تھا، روح اتنی طاقت تھی کہ ہزاروں کے لشکر سے لڑتے تھے لیکن کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں کیوں، ہمیشہ یہ سمجھا کہ مجھے ہی یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں خدا سے قریب ہوں. رسول کا مجھ پر یہ حق ہے کہ رسول جس طرح سے چاہیں مجھ سے اپنی خدمت لیں. یہ مرحلہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں سیدن فی اولیاء مشمرن قادحن ناصحن، کمر ہمت کو کس کے علی بن ابی طالب نے جنگ کی ہے. اور تمہاری کیا اوقات تھی؟ سیدہ کے جملے وَأَنْتُمْ فِي بُلَحْنِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ بَادِهُونَ فَرِحُونَ فَكِهُونَ، اور تمہاری یہ حالت تھی کہ تم نہایت آرام دہ زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے. تَأْكُلُونَ الصَّفْ تَأْكُلُونَ الْعَفْوَ وَتَشْرَبُونَ الصَّفْ، تم بہترین پانی پیتے تھے، بہترین کھانا کھاتے تھے. کس کی وجہ سے؟ میدان جنگ میں زخم کوئی اور کھا رہا تھا، لذت کی زندگی کے تم مزے لوٹ رہے تھے. یہ تھا ان کی زندگی. فرمایا تتربصون بین الدوائر وتتوقون بین الاخبار، تم ہمیشہ ہمارے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے، تم ہمیشہ اس انتظام میں رہتے تھے کہ کب بری خبر آئے نبی کے گھر سے، کب خبر آئے کہ سیدہ کا شوہر دنیا سے چلا گیا، کب خبر آئے کہ مشرکین نے رسول کو مار دیا، کب خبر آئے کہ علی کا سر قلم ہو گیا، کب خبر آئے کہ حسن حسین کو موت آ جائے، کب خبر آئے کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی، کب خبر آئے کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا. یہ سیدہ کہنا چاہ رہی کہ تم ہمارے بارے میں مسلسل بری خبریں سننے کے متلاشی رہتے تھے. تتوقفون بین الاخبار وتتربصون بین الدوائر، یہ تو تمہاری. اچھا جنگ میں تم کیا کرتے تھے؟ تنکسون عند النزال وتفرون عند القتال، جب میدان جنگ میں اترنے کی باری آتی تھی تو پیچھے الٹے پیر چلے جاتے تھے، اور جب تلواریں نیام سے نکلتی تھی چھنا چھن لشکروں کا مقابلہ ہوتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. اوقات یہ ہے کہ کھانے اچھے تم کو ملے، مزے تم نے لوٹے، ہمارے گھر کے بارے میں برے خیالات تمہارے تھے، میدان جنگ میں بھاگ جاتے تھے.
اور آئے ہو علی کا مقابلہ کرنے. یہاں سیدہ نے فرمایا بئس للظالمین بدلا, تمہیں بدترین زندگی کی میں خوشخبری دیتی ہوں. اور اس کے بعد سیدہ نے فرمایا کہ دیکھو وسمتم غیر عیبکم, تم نے غلط خلافت کی اونٹنی کو اپنے گھر کی بیوڑی کے سامنے جو لا کر بٹھا دیا ہے اس امید پہ کہ تازہ دودھ نکالو گے. بی بی محاورتاً گفتگو فرما رہی ہیں. یہ جملہ سنیے اور مصائب کی منزل کی طرف تک آتا ہوں میں. فرمایا کہ تم جو خلافت کی اونٹنی کو لے آئے ہو فاحتلبوا تلا القاب دم نبیتا, دیکھو فقط لقد لقحت فریسما تنتج, دیکھو جو تم نے خوب توجہ کیجیے گا, یہ سیدہ کا علم غیب, جو فتنے کا بیج تم نے بویا ہے نا اس کی فصل بہت جلد اگے گی. اور جو تم لائے ہو نا اس اونٹنی سے دودھ نکالنے کے لیے, فاحتلبوا تلا القاب دم نبیتا, تازہ دودھ کے بجائے تازہ خون نکلے گا. فابشروا بسیف صارم وحرج داہم, یاد رکھنا قیامت کے لیے مسلسل ایک تیز دھار تلوار تمہارے درمیان چلتی رہے گی اور مسلسل فتنہ و فساد تمہارے درمیان ہوگا. اور بی بی نے خوشخبری دی. بی بی نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں, خوشخبری چاہتے ہو نا سن لو. فرمایا جدعن و اقرن, ایک لوٹ مار تمہارے درمیان ہمیشہ رہے گی. یہ سیدہ نے بتایا اور جناب امیر کی خلافت تک نہ پہنچنے کے نقصانات سیدہ نے بتایا. اور یہ 95 دن سیدہ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اور جن اذیتوں کے ساتھ, عجیب اذیتیں. آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں اتزرم النار بباب دارها وآیت النور علی منارها, اس بی بی کے گھر پر آ کر آگ جلائی جا رہی ہے کہ جس بی بی کے گھر کے اوپر تعارف آیا نور ہے, سورہ نور والے دروازے پر نار کو جلایا جا رہا ہے. اور کس طرح سے ایک غم نہیں ہے سیدہ کو, محسن کی شہادت ہے, امیر المومنین کا ظلم, رسول خدا دنیا سے چلے گئے. اور شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ کانت تستوحش فی ظلمت اللیل, جب رات کی تاریکی چھاتی تھی سیدہ کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ بابا کی مناجات کی آواز نہیں آتی تھی. اس حد تک بابا سے محبت تھی. بلال آئے, کہا بلال تمہارے لہجے میں اذان سننا چاہتے ہیں. بلال نے جا کر اذان دی. روایت کے الفاظ سقطت لوجہہا, سیدہ منہ کے بل زمین پر گر گئی. وقت گزرا, امیر المومنین سے وصیت فرمائی کہ یعنی رات کی تاریکی میں کفن دفن دیجیے گا مجھے, نماز رات کی تاریکی میں پڑھائیے گا. یا علی ان لوگوں کو ہرگز مت بلائیے گا جنہوں نے مجھے اذیتیں دی. عصر کا وقت تھا. اسما دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں, اگر ذکر کی آواز آتی ہے سمجھنا میں زندہ ہوں, جب ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا رسول خدا کی بیٹی دنیا سے چلی. سیدہ حجرے میں تشریف لے گئی, ذکر کی آواز آتی رہی, جب ذکر کی آواز آنی بند ہوئی اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. یہی وہ وقت تھا کہ جب بچے دونوں شہزادے گھر میں تشریف لائے. اسما نے کھانا رکھا, کہا کہ اسما یہ کھانے کا کون سا وقت, ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا. اسما جانتی ہیں کہ کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے. اور جب یہاں تک بات پہنچی کہ کھانے کا کون سا وقت ہے اور مادر گرامی کہاں ہے, اسما نے فرمایا میں اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ تمہاری ماں کو چین آ چکا ہے. خدا واقعا سکون سے ہے ماں تمہاری. دونوں شہزادوں نے اسما کے چہرے کو دیکھا, دوڑتے بغیر حجرے کا دروازہ کھولا, شانہ ہلایا, کلمی یا اماں. روایت کے مطابق لگتا یہ ہے کہ یہ امام مجتبیٰ کے جملے ہیں. جب کئی دفعہ گفتگو فرمائے بخدا انسان کس طرح سے جملہ بیان کرے, اہل بیت کے گھرانے کے مزاج کو سمجھیے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا سید الشہداء سے, آج اللہ یا اخی, بھیا ماں کی موت کی تعزیت مجھ سے قبول کر. جیسے امام مجتبیٰ نے جملہ, دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گئے بابا کے پاس, اپنے امامے سروں سے لگتا ہے کہ پھینکے. کہا بابا جان آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہم کو یتیم کر کے چلی گئی. علی نے جیسے ہی سنا تیورا کے زمین پر گر پڑا. میں کہوں گا یا علی آپ نے سیدہ کی شہادت کی خبر سنی, زمین پر گر گئے. اس بی بی سے جا کر پوچھیے 95 دن جس نے زخمی پہلو کے ساتھ
عبادتوں کو انجام دیا. رات کا وقت آیا, غسل کی تیاری کی گئی. سیدہ طاہرہ مطہرہ ہیں, لیکن حکم خدا ہے. امیر المومنین نے غسل دیا, اسما پانی ڈال رہی ہیں, جناب امیر المومنین غسل دے. جانتے ہیں علماء جب بیان کرتے ہیں اس جملے کو جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اسما پانی ڈال رہی تھی, علی غسل دے رہے تھے, کیونکہ معصومہ کا جنازہ ہے, صرف معصوم ہی غسل دے سکتا ہے. اس وقت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہو پانی کون لا رہا تھا؟ حسن حسین پانی لا رہے تھے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے, فاطمہ جیسی ماں ہو, حسنین جیسی ماں کے غسل کے لیے جب کسی گھر میں موت ہو جائے نا اور 5-6 برس کے بچے ہوں تو بچوں کو کسی دوسرے گھر بھیج دیا جاتا ہے. خبردار ماں کو کفن دیتے ہوئے نہ دیکھیں, ماں کو غسل دیتے ہوئے نہ دیکھیں. لیکن ان شہزادوں کی مظلومیت یہ ہے کہ ماں کے غسل کے لیے غسل تمام ہوا, مختصر پر جسد کو رکھا گیا. بچوں آؤ آخری دیدار کرو. بچوں نے اپنا آپ کو ماں پر گرایا. علی چاہتے تھے علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے. جناب امیر آگے بڑھ کر بچوں کو ماں سے جدا کرنا چاہتے تھے. مرحوم مجلسی نے روایت کو لکھا کہ ہر الادوار میں مولا فرماتے ہیں واللہ لقد عنت وحنت وضمتهما الى صدرها. فاطمہ کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے, حلق سے ایک چیخ نکلی, دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لپٹایا. میں کہوں گا بیوی سبب کیا ہے؟ شاید بیوی جواب دیں, کم سنی کا عالم ہے, ماں کا ڈار ہے, بچے برداشت نہ کر پائیں گے. علی مرتضیٰ فاطمہ کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر مطہر کی جانب روانہ ہوئے. جب کوئی کسی عزیز کے جنازے کو دفن کرتا ہے نا تو دوسرے عزیز آتے ہیں, جنازے کو ہاتھ سے لے لیتے ہیں. کٹھن وقت ہے, جگر پھٹ کر چھلنی ہو جائے, لیکن کیا کیا جائے کہ معصومہ کا جنازہ ہے, علی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایک دفعہ جب جناب امیر آگے بڑھے, روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 ہاتھ قبر سے نکلے رسول خدا کے ہاتھوں کی طرح. علی مرتضیٰ نے جنازہ رسول خدا کے دست مبارک پر رکھا. آپ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں گویا کہ یا علی ہمیشہ ہر مقام پر تم نے میری مدد کی, آج اتنا کٹھن کربلا ہے کہ آج رسول تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں. علی نے جنازے کو سپرد کیا, سنگ قبر رکھا, مٹی ڈالی. اب جو پابندی تھی نا, سیدہ کے سامنے نہیں روتے تھے, سیدہ کے دل کو اذیت ہوگی, آنسوں کو ضبط کرتے تھے. ایک دفعہ دل پر چھریاں چل گئیں, رسول خدا کی قبر کا رخ کیا. نہج البلاغہ کے جملے وجہہ نحو قبر ہی شریف. ایک دفعہ رسول خدا کی قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. ہم بھی وہاں جانتے تھے کہ نازلہ بھی چپی جو آ رہے, یا رسول اللہ میرا سلام دیجئے, اپنی بیٹی کا سلام دیجئے جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. کتنی جلدی پہنچ گئی آپ کے پاس, اس کا مطلب سمجھے. یا رسول اللہ 18 برس کی عمر کوئی ایسی تو نہیں تھی. فرمایا یا رسول اللہ وَسَتَنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا وَحَزْمِهَا عَلَيْهَا وَمَنْعِهَا حَقَّهَا وَغَصْبِهَا إِرْثَهَا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی چلی گئی نا آپ کے پاس, میں اپنے جملوں میں کہوں یا رسول اللہ علی کی ہمت نہیں ہے جو فاطمہ کے مظالم بتائے. اب آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ امت نے متحد ہو کر کیا کیا. اس کے بیٹے کو شہید کیا, فاطمہ کے بدن کو زخمی کیا, میراث کو لوٹا, آپ کے دیے ہوئے تحفوں کو لوٹا. آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی. اور پھر جناب امیر نے جملے کو تبدیل کیا, نہج البلاغہ کے مطابق جملے کو تبدیل کیا. فرمایا یا رسول اللہ فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ وَاسْتَخْبِرْ الْحَالِ فَكَمْ مِنْ غَدِينٍ لَمْ تَجِدْ إِلَّا بَثَّهَا سَبِيلًا. یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو اتنی آسانی سے نہ بتائیں گی, قریت کے پوچھئے گا کہ آپ کی امت نے کیا کیا, کیونکہ فاطمہ جب دنیا سے گئی ہیں تو فاطمہ کا کلیجہ زخموں کی وجہ سے کھول رہا تھا. کوئی نہ ملا جس کو فاطمہ بتاتی, کوئی نہ ملا جس سے اپنے غم کے بوجھ کو ہلکا کرتی. آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ چکی ہے, آپ کی بیٹی آپ کو اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار
اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے مجلس دیکھیں، جو بعد میں دیکھیں گے، اگر ان کو تنگ دست نادار قرضہ پریشانات بے اولاد بے روزگار اس کی مشکلات کو دور فرما کہ اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، 14 معصومین 12 اماموں کی بارگاہ میں پروردگار اس مجلس کو پرسے کے لائق قرار دے، حضرت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، پروردگار اس امام باڑے کے منتظمین مومنین جو جس طرح سے بھی اس مجلس میں جنہوں نے حصہ لیا، جناب سیدہ کی دنیا اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما، سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے علماء فقہا دنیا سے چلے گئے، ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا جو اس دنیا سے، جو اس شہر سے، اس امام باڑے میں جو لوگ کل تک تھے آج نہیں ہیں ہمارے درمیان، پروردگار جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، اور جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار عوام میں شامل فرما، اس مجلس کو بانیان مجلس سے، حاضرین مجلس سے، انتظامیہ سے بے حسن وجہ حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسا سرفراز فرما، دعاؤں کی قبولیت بلند آواز سے درود